دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے دوستو، باضابطہ محفل نشست کا باضابطہ نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میری زنبیل میں اس وقت صدر علی وقار علی جناب کبیر حنفی صاحب زیدہ فیوضہم تشریف رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی نشست کا بابرکت نشست کا آغاز فرمائیں۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کیجئے شام و سحر خیر البشر کا تذکرہ، کیجئے شام و سحر خیر البشر کا تذکرہ، راہ پر رکھے گا ہر دم راہبر کا تذکرہ، راہ پر رکھے گا ہر دم راہبر کا تذکرہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے، سیرت حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے مجھ کو بھاتا ہی نہیں شمس و قمر کا تذکرہ، مجھ کو بھاتا ہی نہیں شمس و قمر کا تذکرہ، راہ پر رکھے گا ہر دم راہبر کا تذکرہ۔ آپ کی سیرت بیان کرتا ہے قرآن حکیم، آپ کی سیرت بیان کرتا ہے قرآن حکیم، خلوت و جلوت کا شام و سحر کا تذکرہ، خلوت و جلوت کا شام و سحر کا تذکرہ۔ اب یہاں پر میں نے اصل میں وہ لفظ جو ہے بدر ہے وہ، لیکن میں نے اس کو بدر کے مطلب اس میں استعمال کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اہل ایمان کے لیے ہے درس عزم و حوصلہ، اہل ایمان کے لیے ہے درس عزم و حوصلہ، غزوہ احزاب اور جنگ بدر کا تذکرہ، غزوہ احزاب
جنگ بدر کا تذکرہ، سورہ نشرح کی ہیں آیات شاہد برملا، سورہ نشرح کی ہیں آیات شاہد برملا، ارفع اعلیٰ ہے شاہ بحر و بر کا تذکرہ، ارفع اعلیٰ ہے شاہ بحر و بر کا تذکرہ۔ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہاتھ میں حنفی لیے دین محمد کا علم، ہاتھ میں حنفی لیے دین محمد کا علم، کیجئے اسلام کی فتح و ظفر کا تذکرہ، کیجئے اسلام کی فتح و ظفر کا تذکرہ۔ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹو نہ کوٹ کے، چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹو نہ کوٹ کے، پھر احسان کی اٹھاؤ میں کسی کے سپورٹ کے، اللہ میرے جسم پہ دو پر لگا دے تو، میں ہر دن مدینہ جاؤ بنا پاسپورٹ کے۔ بہت خوبصورت انداز میں نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت کیا۔ آئیے دوستو، باضابطہ غزل کے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ دوستو، ہر وقت شاعر نے جب غزل کہی تو غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں اپنے محبوب یا پھر اپنے محبوبہ سے بات کرنے کو، لیکن ایک زمانہ ہوتا تھا، اس زمانے میں محبوب اپنے محبوبہ سے بات کیا کرتا تھا، پھر نہ جانے کتنے زمانے بدل گئے، تو اس کے بعد پھر حقوق العباد بھی اس میں داخل ہوئے۔ شاعر نے ارباب اقتدار سے بات بھی غزل کی زبانی کی، تو شاعر کہتے ہیں کبھی شاعر نے کہا کہ ان کی یادوں کا جشن جاری ہے، ان کی یادوں کا جشن جاری ہے، آج کی رات ہم پہ بھاری ہے، ان کی یادوں کا جشن جاری ہے، آج کی رات ہم پہ بھاری ہے، مجھ سے یہ کہہ کے سو گیا سورج، اب چراغوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے دوستو، اس وقت تشریف لا رہے ہیں عالی جناب ماجد علی ماجد، تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم تمام کو محسوس کرائیں۔ میں آج کے حالات پر اشارہ کرتا ہوں اور چار قطعات پیش کرتا ہوں۔ جان لٹا دیں گے تیری عظمت و شوکت کے لیے، جان لٹا دیں گے تیری عظمت و شوکت کے لیے، ہم نے باندھا ہے کفن سر پہ شہادت کے لیے، جان لٹا دیں گے تیری عظمت و شوکت کے لیے، ہم نے باندھا ہے کفن سر پہ شہادت کے لیے، یہ فلسطین کے ذروں سے صدا آتی ہے، یہ فلسطین کے ذروں سے صدا آتی ہے، آؤ میدان میں اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ جان لٹا دیں گے تیری عظمت و شوکت کے لیے، ہم نے باندھا ہے کفن سر پہ شہادت کے لیے، یہ فلسطین کے ذروں سے صدا آتی ہے، آؤ میدان میں اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ غزل کے قطعات مصر پیش کرتا ہوں۔ کہاں دنیا میں سب کے ساتھ ہم جیسے بدلتے ہیں، راہی ربانی صاحب، کہاں دنیا میں سب کے ساتھ ہم جیسے بدلتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو ہر موڑ پہ رستے بدلتے ہیں، میرے بچے بڑے ہو کر کھڑے ہوں گے میرے بازو، میرے بچے بڑے ہو کر کھڑے ہوں گے میرے بازو، ذرا ٹھہرو ابھی میدان کے نقشے بدلتے ہیں، میرے بچے بڑے ہو کر کھڑے ہوں گے میرے بازو، ذرا ٹھہرو ابھی میدان کے نقشے بدلتے ہیں، بھلا رشتوں میں ان لوگوں کے کیسے پائیداری ہے، بھلے رشتوں میں ان لوگوں کے کیسے پائیداری ہے، ہمیشہ روٹ بدلنے پہ جو سمجھوتے بدلتے ہیں۔ شکیل نقوی صاحب، راہیل ربانی صاحب، ایک تیرے اشارے پہ اپنی خوشیاں کو لٹا سکتا ہوں،
ایک تیرے اشارے پہ اپنی خوشیوں کو لٹا سکتا ہوں، ضبط ایسا بھی ہے کہ درد دل اپنا چھپا سکتا ہوں۔ زمانہ جانتا ہی نہیں میرے ہنر کو، زمانہ جانتا ہی نہیں میرے ہنر کو بھی، میں تیری آواز سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں۔ اور خصوصاً میرا تو اتنا تعارف نہیں ہوا، نعیم بھائی سے سنا تھا، راہی ربانی صاحب سے آج بات چیت ہوئی، نام سے سنا تھا، اور میں یہ کہوں گا ان کے لیے کہ کون کہتا ہے کہ میں بجھ جاؤں گا چراغوں کی طرح، کون کہتا ہے کہ میں بجھ جاؤں گا چراغوں کی طرح، میں وہ سورج ہوں جو چٹانوں کو بھی جلا سکتا ہوں۔ شناوری کو بھی اپنی گنوا کے بیٹھے ہیں، شناوری کو بھی اپنی گنوا کے بیٹھے ہیں، زبان والے زباں ہی گنوا کے بیٹھے ہیں۔ شناوری کو بھی اپنی گنوا کے بیٹھے ہیں، زبان والے زباں ہی گنوا کے بیٹھے ہیں، ذرا شعور نہیں کھیلنے کا موجوں سے، عجیب لوگ ہیں کشتی گنوا کے بیٹھے ہیں۔ قلم پکڑنا سکھایا تھا جنہوں نے غیروں کو، وہ آج اپنی ہتھیلی گنوا کے بیٹھے ہیں۔ آئیے دوستوں، اس وقت ہمارے درمیان میں عالی جناب شکیل نغمی صاحب جلوہ فروز ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ کہ ہے نام زندگی جس کا وہ آنی جانی ہے نام زندگی جس کا وہ آنی جانی ہے، بڑی عجیب مگر مختصر کہانی ہے، بڑی عجیب مگر مختصر کہانی ہے۔ اب بہت سنبھال کے رکھا ہے اس کو برسوں سے، وہ ایک خط جو تیری آخری نشانی ہے۔ چامی سے ملاحظہ کیجئے کہ جو نام دل پہ تھا لکھا اسے مٹا نہ سکا، جو نام دل پہ تھا لکھا اسے مٹا نہ سکا، انہیں بھلا نہ سکا، اس کو پا نہ سکا۔ تمہارے شہر میں پابندیاں تھی رونے پر، تمہارے شہر میں پابندیاں تھی رونے پر، تمہارے واسطے آنسو بھی میں بہا نہ سکا، تمہارے واسطے آنسو بھی میں بہا نہ سکا۔ غزل کا مطلب دیکھیے کہ زخمی ہوئے ہیں اب میرے جذبات کیا کہوں، زخمی ہوئے ہیں اب میرے جذبات کیا کہوں، آنکھوں سے آنسوؤں کی ہے برسات کیا کہوں۔ کہنا بھی چاہا میں نے تو کہنا بھی چاہا میں نے، کہنا بھی چاہا، کہنا بھی چاہوں میں، کہنا بھی چاہوں دوستوں میں کہہ نہ پاؤں گا، کہنا بھی چاہوں دوستوں میں کہہ نہ پاؤں گا، وہ حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ کیا کہوں، وہ حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ کیا کہوں۔ اور کہ غزل کا مطلب دیکھیے کہ ہیرا ہوں سچا شیشہ و پتھر نہیں ہوں میں، ہیرا ہوں سچا شیشہ و پتھر نہیں ہوں میں، جو ہار جائے جنگ وہ لشکر نہیں ہوں، جو ہار جائے جنگ وہ لشکر نہیں ہوں میں، یہ کون کہہ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہوں میں، یہ کون کہہ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہوں میں، دل میں رہے میں میرے ستمگر نہیں ہوں، دل میں رہے میں میرے ستمگر نہیں ہوں میں۔ اب پرواز جس کی اونچی ہے شاہین ہوں میں، پرواز جس کی اونچی ہے شاہین ہوں میں، وہ جس کے پروں میں دم نہیں وہ پر نہیں ہوں میں، جس کے پروں میں دم نہیں وہ پر نہیں ہوں میں، اور اس نے مجھے بھی بے وجہ پتھر سمجھ لیا، اس نے بھی بے وجہ مجھے پتھر سمجھ لیا، مجھ میں صفت ہے موم کی پتھر نہیں ہوں میں، مجھ میں صفت ہے موم کی پتھر نہیں ہوں میں، نکلا اگر تو جیت کے آؤں گا دو جہاں، نکلا اگر تو جیت کے آؤں گا دو جہاں، ہارے جو پہلی جنگ وہ لشکر نہیں ہوں میں،
और गजल का मतलब देखिए कि मैं तेरे आंसुओं से ही भर जाऊंगा शकील, मैं तेरे आंसुओं से ही भर जाऊंगा शकील, छोटी सी एक झील हूँ सागर नहीं। मुझे याद आ रहा था कि रिश्ते नातेदार बहुत, पैसा है तो यार बहुत, रिश्ते नातेदार बहुत, पैसा है तो यार बहुत, टूट के यूं मत सबसे मिल, दुनिया है मक्कार बहुत। रिश्ते नातेदार बहुत, पैसा है तो यार बहुत, टूट के यूं मत सबसे मिल, दुनिया है मक्कार बहुत, खून यहाँ पर सस्ता है, महंगा है अखबार बहुत, घर का मालिक लावारिस, घर के हिस्सेदार बहुत। आइए ऐसी ही शेर कहने वाला और ऐसी ही मौज़ूआत की तलाश कर अपनी शायरी का एक अनमोल हिस्सा बनाने वाला फनकार शायर, मेहमान शायर अली जनाब राहिल रब्बानी आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। लम्हों की धूप छाओ के मंजर से आशना, सर लम्हों की धूप छाओ के मंजर से आशना, हम हो गए हैं वक्त के तेवर से आशना। सर लम्हों की धूप छाओ के मंजर से आशना, हम हो गए हैं वक्त के तेवर से आशना, अब तक मेरे खुलूस को ठोकर नहीं लगी, अब तक मेरे खुलूस को ठोकर नहीं लगी, मैं हूं हर एक राह के पत्थर से आशना, अब तक मेरे खुलूस को ठोकर नहीं लगी, मैं हूं हर एक राह के पत्थर से आशना, इल्मो हुनर से सबको शनासा किया मगर, इल्मो हुनर से सबको शनासा किया मगर, आई ना हो सका ना सिकंदर से आशना, इल्मो हुनर से सबको शनासा किया मगर, आई ना हो सका ना सिकंदर से आशना। दोस्तों ये शेर मैं हैरान हूं, अल्लाह ने मुझसे शेर कैसा कहलवा दिया। तू है तेरे उरूज के दरिया की मौज मौज, तू है तेरे उरूज के दरिया की मौज मौज, मैं हूं मेरे शऊर की गागर से आशना, तू है तेरे उरूज के दरिया की मौज मौज, मैं हूं मेरे शऊर की गागर से आशना। जनाब हनफी साहब की मेरी दाद मिलना मेरे लिए एजाज फक्र की बात है। मैं चाहता हूँ दोस्तों नशिश में मैं वो शेर पढ़ूं जो मैं मुशायरों में नहीं पढ़ रहा, सलीम भाई, जो मुशायरों में मैं नहीं पढ़ पाता। आइए एक मतलब एक शेर आपकी नाज़िर करता हूं कि रात होते ही अंधेरों की जबानी लिखना, रात होते ही अंधेरों की जबानी लिखना, कितना मुश्किल है चरागों की कहानी लिखना। रात होते ही जी बहुत शुक्रिया सर। रात होते ही अंधेरों की जबानी लिखना, कितना मुश्किल है चरागों की कहानी लिखना, और आपने जलते मकानों का फसाना तो लिखा, आपने जलते मकानों का फसाना तो लिखा, अब के लिखना हो तो मौसम की जवानी लिखना। आपने जलते मकानों का फसाना लिखा, अब के लिखना हो तो मौसम की जवानी लिखना। कुछ इस तरह से है दुश्वार मेरा इश्क कदीम, कुछ इस तरह से है दुश्वार मेरा इश्क कदीम, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ इस तरह से है दुश्वार मेरा इश्क कदीम, बहुत जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। और एक मतलब चल अशार सर और कि हसीन चेहरों में फैली ये एक बीमारी है, हसीन चेहरों में फैली ये एक बीमारी है, दिलों में रह के भी आंखों से पर्दादारी है। हसीन चेहरों में फैली ये एक बीमारी है, दिलों में रह के भी आंखों से पर्दादारी है। तुम्हारे पर जो थके हो तो तुम लिहाज रखो सर, तुम्हारे पर जो थके हो तो तुम लिहाज रखो, मैं आसमां हूं मेरी अपनी इख्तियारी है। तुम्हारे पर जो थके हो तो तुम लिहाज रखो, तुम्हारे पर जो थके हो तो तुम लिहाज। अरे बहुत शुक्रिया, अरे सर बहुत शुक्रिया। असातिज़ा इकराम की दात मिल रही है, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। तुम्हारे पर जो थके हो तो तुम लिहाज रखो, मैं आसमां हूं मेरी अपनी इख्तियारी है। सलीम भाई ने अभी निजामत में नजर एटी साहब का एक शेर पढ़ा है, उसी से इस्तेफादा लिया है सर कि मैं आसमां हूं मेरी अपनी इख्तियारी है, इशारा दे गया है डूबता सूरज मुझको, इशारा दे गया है डूबता सूरज मुझको, कि तेरे सर पे चरागों की जिम्मेदारी है।
اشارہ دے گیا ہے ڈوبتا سورج مجھ کو کہ تیرے سر پہ چراغوں کی ذمہ داری ہے، اور سنا ہے سوچ رہے ہو فریب دینے کا، سنا ہے سوچ رہے ہو فریب دینے کا، بڑے دنوں سے یہی کیفیت ہماری ہے، سنا ہے سوچ رہے ہو فریب دینے کا، بڑے دنوں سے یہی کیفیت ہماری ہے۔ اور ایک غزل کے 2-3 اشعار کے تجھے چھو کر، سر یہ شعر آپ بطور سماعت فرمائے کہ تجھے چھو کر ہوا بھی کہاں ہوش و حواس میں ہے، تجھے چھو کر ہوا بھی کہاں ہوش و حواس میں ہے، سچ بتا اس وقت تو کون سے لباس میں ہے، تجھے بہت شکریہ، تجھے چھو کر ہوا بھی کہاں ہوش و حواس میں ہے، سچ بتا اس وقت تو کون سے لباس میں ہے، قریب جب ہو نہ سکے ہم تو بھلا کیوں ملنا، قریب جب ہو نہ سکے ہم تو بھلا کیوں ملنا، حالانکہ مکہ اس کا آس پاس میں ہے، قریب جب ہو نہ سکے ہم تو بھلا کیوں ملنا، حالانکہ مکہ اس کا آس پاس میں ہے، اب تمہارے حسن کی عمدہ چھبی ہے جانے ادا، تمہارے حسن کی عمدہ چھبی ہے جانے ادا، میرے شعور میں اور میری ہی خواص میں ہے، تمہارے حسن کی عمدہ چھبی ہے جانے ادا، میرے شعور میں اور میرے ہی خیاس میں ہے، اور میرے صنم میری تحریر کو نہ یوں ہی سمجھ، میرے صنم میری تحریر کو نہ یوں ہی سمجھ، کہ میرا خون بھی شامل اس اقتباس میں ہے، کہ میرا خون بھی شامل اس اقتباس میں ہے۔ دوستو سنانا تو بہت چاہتا تھا، لیکن وقت کی نظر رکھ کے کہ ان دنوں جو میرے اشعار الحمدللہ مشاعروں میں بہت چل رہے ہیں، اب یہ خنجر میرے سینے میں گڑا رہنے دے، اب یہ خنجر میرے سینے میں گڑا رہنے دے، اب یہ خنجر میرے سینے میں گڑا رہنے دے، آج کی رات چراغوں کو بجھا رہنے دے، آج کی رات چراغوں کو بجھا رہنے دے، عقل مند لوگ تو پتھر کی صفت ہوتے ہیں، عقل مند لوگ تو پتھر کی صفت ہوتے ہیں، مجھ کو دیوانہ محبت کا بنا رہنے دے، عقل مند لوگ تو پتھر کی صفت ہوتے ہیں، مجھ کو دیوانہ محبت کا بنا رہنے دے۔ اور دوستو یہ شعر کہ تو میرے درد کی تفسیر سن نہ پائے گا، تو میرے درد کی تفسیر سن نہ پائے گا، ایسا کر تو مجھے تصویر بنا رہنے دے، تو میرے درد کی تفسیر، تو میرے درد کی تفسیر سن نہ پائے گا، ایسا کر تو مجھے تصویر بنا رہنے دے، ایسا کر تو مجھے تصویر بنا رہنے دے۔ اور دوستو جو جیومیٹری سبجیکٹ سے اگر کوئی ریلیٹڈ کوئی ہوگا تو اس شعر کا مزہ زیادہ لیں گا، شعر کا مزہ زیادہ لیں گا کہ بنا میں عشق عجب مرحلے میں رکھا ہے، متین سر، بنا میں عشق عجب مرحلے میں رکھا ہے، خود کو مرکز میں تجھے دائرے میں رکھا ہے، بنا میں عشق عجب مرحلے میں رکھا ہے، بنا میں عشق عجب مرحلے میں رکھا ہے، خود کو مرکز میں تجھے دائرے میں رکھا ہے، خود کو مرکز میں تجھے دائرے میں رکھا ہے۔ اور سر یہ شعر کے ہوا کو یہ بھی بتایا کہ روشنی ہے کہاں، ہوا کو یہ بھی بتایا کہ روشنی ہے کہاں، اور ایک چراغ تیرے راستے میں رکھا ہے، ہوا کو یہ بھی بتایا کہ روشنی ہے کہاں، اور ایک چراغ تیرے راستے میں رکھا ہے، اور ایک چراغ تیرے راستے میں رکھا ہے، میرے اشعار کی قیمت مجھے ملی ہی نہیں، میرے اشعار کی قیمت مجھے ملی ہی نہیں، مجھے لکھا ہے مگر حاشیے میں رکھا ہے، میرے اشعار کی قیمت مجھے ملی ہی نہیں، مجھے لکھا ہے مگر حاشیے میں رکھا ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اس کے بعد زحمت تمام کہ جگر کا زخم گہرا ہو گیا ہے، جگر کا زخم گہرا ہو گیا ہے، میرا سپنا پرایا ہو گیا ہے، جگر کا زخم گہرا ہو گیا ہے، میرا سپنا پرایا ہو گیا ہے، اذانیں ہو رہی ہے مسجدوں میں، چلو اٹھو سویرا ہو گیا ہے، اذانیں ہو رہی ہے مسجدوں میں، چلو اٹھو سویرا ہو گیا ہے۔ اور دوستو یہ شعر کی حیا سے جاویدانی ڈھل رہی ہے، حیا سے جاویدانی ڈھل رہی ہے، بدن کا سایہ لمبا ہو گیا ہے، حیا سے جاویدانی ڈھل رہی ہے، بدن کا سایہ لمبا ہو گیا ہے، اجالے آنکھ سے رخصت ہوئے تو ہر ایک دل میں اندھیرا ہو گیا ہے،
उजाले आग से रुखसत हुए तो हर एक दिल में अंधेरा हो गया है। कभी होता था जो राहिल मेरा, सुना है अब वो तेरा हो गया है। बहुत शुक्रिया। सयाद कर रिहा मुझे फिर जोर देखना, सयाद कर रिहा मुझे फिर जोर देखना, शर्तें लगाई जाएंगी हमारी उड़ान की। दोस्तों, बहुत सारे शेर ऐसे बाज मर्तबा जो हो जाते हैं जो शायर की पहचान बन जाया करते हैं। बहुत सारे खूबसूरत कलाम इस वक्त आपके दरमियान राहिल रब्बानी साहब ने पेश किया, आपने उनको मोहब्बतों से रुखसत किया। आइए इस वक्त आप ही के शहर दबिस्तान अचलपुर से आली जनाब नईम वाकिफ साहब हमारे दरमियान में जलवा अफरोज है। मैं चाहता हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। कि बातों बातों में तेरी याद दिला देते हैं, बातों बातों में तेरी याद दिला देते हैं, दिल पे अहबाब नए जख्म लगा देते हैं। बातों बातों में तेरी याद दिला देते हैं, दिल पे अहबाब नए जख्म लगा देते हैं। रब्बानी बशीर कि अपनी एक झूठ की कंदील जलाने के लिए, अपनी एक झूठ की कंदील जलाने के लिए लोग सूरज को भी सूली पे चढ़ा देते हैं। अपनी एक झूठ की कंदील जलाने के लिए, अपनी एक झूठ की कंदील जलाने के लिए लोग सूरज को भी सूली पे चढ़ा देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कि बातों बातों में तेरी याद दिला देते हैं, दिल पे अहबाब नए जख्म लगा देते हैं। अपनी एक झूठ की कंदील जलाने के लिए लोग सूरज को भी सूली पे चढ़ा देते हैं। और एक मतलब और एक शेर कि मेरे हाथों में गुले तर के अलावा क्या है, मेरे हाथों में गुले तर के अलावा क्या है, और तेरे हाथ में खंजर के अलावा क्या है, तेरे हाथ में खंजर के अलावा क्या है, और झांकता क्या है मेरे दिल में तबाही करके, झांकता क्या है मेरे दिल में तबाही करके, अब यहाँ उजड़े हुए घर के अलावा क्या है, झांकता क्या है मेरे दिल में तबाही करके, अब यहाँ उजड़े हुए घर के अलावा क्या है। और गजल का मतलब जी, जी, झांकता क्या है मेरे दिल में तबाही करके, अब यहाँ उजड़े हुए घर के अलावा क्या है। और गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि बनके हवा का झोंका ये जादू समेट लूं, बनके हवा का झोंका ये जादू समेट लूं, तेरे सरापा जिस्म की खुशबू समेट लूं, तेरे सरापा जिस्म की खुशबू समेट लूं। हर सिमत है अंधेरा शबे हिज्र भी तवील, हर सिमत है अंधेरा शबे हिज्र भी तवील, मैं क्यों ना तेरी याद के जुगनू समेट लूं, मैं क्यों ना तेरी याद के जुगनू समेट लूं। मंजिल है दूर जी, हर सिमत है अंधेरा शबे हिज्र भी तवील, मैं क्यों ना तेरी याद के जुगनू समेट लूं। और शेर देखिए कि मंजिल है दूर और मेरे बाजू हुए हैं शल, मंजिल है दूर और मेरे बाजू हुए हैं शल, मुमकिन भी ये नहीं है कि बाजू समेट लूं, मुमकिन भी ये नहीं है कि बाजू समेट लूं। और आंखों में अश्क दिल है परेशान नजर उदास, आंखों में अश्क दिल है परेशान नजर उदास, क्या तेरे इंतजार के पहलू समेट लूं। और मक्ता पेश कर रहा हूं कि वाकिफ है जिनको आरजू लालो गोहर मिले, वाकिफ है जिनको आरजू लालो गोहर मिले, मेरी तलब कि मैं तेरे आंसू समेट लूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपनों से मिला हो जख्म लेके दम निकलता है, जो अपनों से मिला हो जख्म लेके दम निकलता है, भला इस दिल से जीते जी कहाँ ये गम निकलता है, भला इस दिल से जीते जी कहाँ ये गम निकलता है। और खुदा वाले कभी दरियाओं से मिन्नत नहीं करते, खुदा वाले कभी दरियाओं से मिन्नत नहीं करते, जहाँ एड़ी रगड़ते हैं वहीं जमजम निकलता है। जदीद दौर ने किस बेबसी में डाल दिया, जदीद दौर ने किस बेबसी में डाल दिया, दिमाग बच्चे का अगली सदी में डाल दिया।
جدید دور نے کس بے بسی میں ڈال دیا، دماغ بچے کا اگلی صدی میں ڈال دیا، ابھی تو فقط اس نے ماں کا دودھ چھوڑا ہے، ابھی سے تو نے اسے نرسری میں ڈال دیا۔ آئیے دوستو، تشریف لا رہے ہیں عالی جناب شکیل نغمی صاحب، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ کچھ تو تمہیں اشارے سمجھنے بھی چاہیے، کچھ تو تمہیں اشارے سمجھنے بھی چاہیے، سب کچھ تو اس زبان سے بولا نہ جائے گا، اور مشکل سے تم کو ڈھونڈا مگر ڈھونڈ تو لیا، میں چھپ گیا تو آپ سے ڈھونڈا نہ جائے گا، مشکل سے تم کو ڈھونڈا مگر ڈھونڈ تو لیا، میں چھپ گیا تو آپ سے ڈھونڈا نہ جائے گا۔ ایک مطلب دو شعر دیکھیں آپ کے، جل رہا تھا گلستاں میں آشیاں کل رات کو، جل رہا تھا گلستاں میں آشیاں کل رات کو، اڑ رہا تھا چاند کے منہ پر دھواں کل رات کو۔ شعر دیکھیں کہ توڑ کے گلچی نے برگے گل یہاں بکھرا دیے، توڑ کے گلچی نے برگے گل یہاں بکھرا دیے، کھو گیا تھا کس جہاں میں باغباں کل رات کو، توڑ کے گلچی نے برگے گل یہاں بکھرا دیے، کھو گیا تھا کس جہاں میں باغباں کل رات کو، اور عشق کے شیشے میں کیسے بال آیا کیا خبر، عشق کے شیشے میں کیسے بال آیا کیا خبر، آ گیا تھا کون اپنے درمیاں کل رات کو، آ گیا تھا عشق کے شیشے میں کیسے، عشق کے شیشے میں کیسے بال آیا کیا خبر، عشق کے شیشے میں کیسے بال آیا کیا خبر، آ گیا تھا کون اپنے درمیاں کل رات کو۔ تیری دوستی ہے پیاری، تیری دشمنی ہے پیاری، تیری دوستی ہے پیاری، تیری دشمنی ہے پیاری، مجھے جان و دل سے بڑھ کر تیری ہر خوشی ہے پیاری، اور بڑے پیچ و خم ہیں آگے، بیچ کا شعر بھول گیا، مقطع سناتا ہوں، بڑے پیچ و خم ہیں آگے یہ بتاؤ نغمی جا کے، بڑے پیچ و خم ہیں آگے یہ بتاؤ نغمی جا کے، وہ نہ آئے میرے پیچھے جنہیں زندگی ہے پیاری، وہ نہ آئے میرے پیچھے جنہیں زندگی ہے پیاری، حوالے کہ میں پی رہا ہوں اس کا، میں پی رہا ہوں اس کا کسی کو گلا نہ ہو، میں پی رہا ہوں اس کا کسی کو گلا نہ ہو، یا وہ جگہ بتاؤ جہاں پر خدا نہ ہو، میں پی رہا ہوں اس کا کسی کو گلا نہ ہو، یا وہ جگہ بتاؤ جہاں پر خدا نہ ہو۔ اور شعر دیکھیں کہ ایسا تو آج تک نہ ہوا اے میرے صنم، تم اور بھی بڑھاتے گئے درد دل میرا، ایسا نہیں کہ درد جگر کی دوا نہ ہو، تم اور بھی بڑھاتے گئے درد دل میرا، ایسا نہیں کہ درد جگر کی دوا نہ ہو۔ اور شعر یوں کہا ہے کہ تنہا ہوں جی رہا ہوں بڑی بے بسی کے ساتھ، تنہا ہوں جی رہا ہوں بڑی بے بسی کے ساتھ، پھر بھی یہی دعا ہے کہ تیرا برا نہ ہو، تنہا ہوں جی رہا ہوں بڑی بے بسی کے ساتھ، پھر بھی یہی دعا ہے کہ تیرا برا نہ ہو، اور عالم تیری جدائی کا اللہ کی پناہ، عالم تیری جدائی کا اللہ کی پناہ، لب پہ میرے دعا ہے کہ کوئی جدا نہ ہو، لب پہ میرے دعا ہے کہ کوئی جدا نہ ہو۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ اس وقت میرے دوستوں مجھ کو پکارنا، اس وقت میرے دوستوں مجھ کو پکارنا، جب سامنے تمہارے کوئی راستہ نہ ہو، اس وقت میرے دوستوں مجھ کو پکارنا، جب سامنے تمہارے کوئی راستہ نہ ہو۔ مقطع دیکھیں کہ نغمی تم اپنی بزم میں سب کو بلائیے، شعر دیکھیں حضرت، اگر کچھ ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ نغمی تم اپنی بزم میں سب کو بلائیے، لیکن یہ دیکھنا کہ وہاں آئینہ نہ ہو۔ نغمی تم اپنی بزم میں سب کو بلائیے، لیکن یہ دیکھنا کہ وہاں آئینہ نہ ہو۔ اور اس وقت میرے دوستوں مجھ کو پکارنا،
जब सामने तुम्हारे कोई रास्ता न हो। कि चेहरा तुम्हारा, यूसुफ भाई, खूबसूरती दिल से देखी जाती है, आंखों से नहीं। शेर देख मतलब देखिए जनाब, कि चेहरा तुम्हारा चांद सा ख्वाबी लगा मुझे। चेहरा तुम्हारा चांद सा ख्वाबी लगा मुझे, क्या इसलिए भी शम्स गुलाबी लगा मुझे। चेहरा तुम्हारा चांद सा ख्वाबी लगा मुझे, क्या इसलिए भी शम्स गुलाबी लगा मुझे। वो देखा उसे तो मेरे कदम लड़खड़ा गए, देखा उसे तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। मंजर वो सामने का शराबी लगा मुझे। कैसे कहूं कि तुझसा नहीं देख आईना, कैसे कहूं कि तुझसा नहीं देख आईना। तेरा ही अक्स तेरा जवाबी लगा मुझे। तुम आज बेअसर लगे, तुम आज बेअसर से लगे हो मुझे बहुत। तुम आज बेअसर से लगे हो मुझे बहुत, क्यों आज तेरा कौल किताबी लगा मुझे। तुम आज बेअसर से लगे हो मुझे बहुत, क्यों आज तेरा कौल किताबी लगा मुझे। आए वो जुल्फ तर लिए जब मेरे सामने, आए वो जुल्फ तर लिए जब मेरे सामने। दरिया जो सामने था शराबी लगा मुझे, दरिया जो सामने था शराबी लगा मुझे। और मैं फिर से खिल उठूंगा किसी फूल की तरह। मक्ता समाज फरमाए कि मैं फिर से खिल उठूंगा किसी फूल की तरह। नगमी तो अपने इश्क की चाबी लगा मुझे। कबूल करते नहीं दोस्तों के दरवाजे, कई दिनों से बड़ा कद सता रहा है मुझे। तो ऐसी सबक आमोज शायरी सरजमीन अचलपुर में हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकतें हैं जिनकी बरकतों से आज ये नन्हे मुन्ने चिराग जो अचलपुर से पैदा होते हैं और पूरे देश भारत में अचलपुर, परतवाड़ा, अमरावती जिले की नुमाइंदगी करते हैं। आइए दोस्तों, जहां गजल, गीत, नज्म, नात की बात हुई, वहीं हमारे दरमियान एक मिजाज के बाकमाल शायर भी है। जब एक जमाना था फिल्मी दुनिया के गाने बड़े बावकार होते थे, उस जमाने में फिल्मी दुनिया में गाना आता था आज मेरे यार की शादी है। लेकिन जमाना जैसा जैसा बेढंगा होता चला गया, उस जमाने में शायर कहा था कि आज मेरे यार की शादी है, लेकिन वही गाना आज आया तुझे दूल्हा की ने बनाया भूतनी के। तो रद्दो बदल जमाने में होता रहा और होता रहेगा। जब मिजाज शायर कलम उठाता है तो वो हालात की कैसी अक्कासी करता है, हालात के तमाम तर बुराइयों को निकालता है और उसको सही करने की कोशिश करता है। हजामत में जिद्दत तराजी न पूछो, हजामत में जिद्दत तराजी न पूछो, दराती से मुंडवा के सर आ रहे हैं, खड़े बाल करके छिली खोपड़ी पर चचुंदर के मुंह के नजर आ रहे हैं। तो ऐसी शायरी होती है जिसमें शायर मजाहिया तौर पर सबक देता है और समझाता है कि सुधर जाओ। आइए, इस वक्त में हमारे दरमियान आली जनाब मतीन बेकल साहब जलवा अफरोज है। मैं चाहता हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। उनके सारे रिश्तों को तोड़ डाली ना, सारे रिश्तों को यूसुफ भाई तोड़ डाली ना, बहते दरिया को मोड़ डाली ना, सारे रिश्तों को तोड़ डाली ना, बहते दरिया को मोड़ डाली ना। और इसको ही कहते हैं बहू बेकल, आते ही घर को इसको ही कहते हैं बहू बेकल, आते ही घर को फोड़ डाली ना। अभी एक महीना पहले आपके यहाँ टीचरों को अवार्ड मिले हैं, शायद आप भी गए होंगे। 4 मिसरे उस तनाजुर में सुनिए सर, कि दानिश्वरों की सोच का मेआर देखकर, शजी भाई सर, कि दानिश्वरों की सोच का मेआर देखकर मैं खुद भी हिल गया, मेरा भेजा भी हिल गया। दानिश्वरों की सोच का मेआर देखकर मैं खुद भी हिल गया, मेरा भेजा भी हिल गया। घोड़े तो मुस्तहिक थे, हमें इनसे क्या गिला, लेकिन ये क्या गधों को भी अवार्ड मिल गया।
घोड़े तो मुस्तहिक थे, हमें इनसे क्या गिला। लेकिन ये क्या, गधों को भी अवार्ड मिल गया। और 4 मिसरे दोस्तों के इल्म सर देखना शकील भाई कि इल्म वालों के दरमिया जाहिल आ गया था बदल के चोला क्यों। इल्म वालों के दरमिया जाहिल आ गया था बदल के चोला क्यों। चुप रहा तो भरम रहा उसका, भेद खुल ही गया वो बोला क्यों। चुप रहा तो भरम रहा उसका, भेद खुल ही गया वो बोला क्यों। और 4 मिसरे ये कि जाने मन तुझ पे कहां मेरा असर होता है। जाने मन तुझ पे कहां मेरा असर होता है। दिन तेरा नित नए मेकअप में बसर होता है। जाने मन तुझ पे कहां मेरा असर होता है। दिन तेरा नित नए मेकअप में बसर होता है। तू पका या ना पका मुझको कोई फिक्र नहीं, मेरा स्कूल की खिचड़ी पे गुजर होता है। जाने मन तुझ पे कहां मेरा असर होता है। दिन तेरा नित नए मेकअप में बसर होता है। तू पका या ना पका मुझको कोई फिक्र नहीं, मेरा स्कूल की खिचड़ी पे गुजर होता है। और 4 मिसरे दोस्तों के लाइक कमेंट और शेयर याद रह गया। हमारे कौम का अलमिया है ये कि मुसलमानों ने कोई भी फायदे की चीज का असर उल्टा लिया है। लाइक कमेंट और शेयर याद रह गया, बाकी तमाम कामों से अनजान कर दिया। लाइक कमेंट और शेयर याद रह गया, बाकी तमाम कामों से अनजान कर दिया। और बेजान होके रह गई एक शानदार नस्ल, एक झुनझुने ने सबको परेशान कर दिया। बेजान होके रह गई एक शानदार नस्ल, एक झुनझुने ने सबको परेशान कर दिया। एक झुनझुने ने सबको परेशान कर दिया। और 4 मिसरे इसी तनाजुर में कि हर अच्छी चीज पे कब वो ख्याल देते हैं। हर अच्छी चीज पे शकील भाई वो कब वो ख्याल देते हैं, जरा सी बात को कितना उछाल देते हैं। हर अच्छी चीज पे कब वो ख्याल देते हैं, जरा सी बात को कितना उछाल देते हैं। बशर वो नेक जो दरिया में डाल देने की, मगर ये लोग तो व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। शुक्रिया नईम भाई कि बशर वो नेक जो दरिया में डाल देने की, मगर ये लोग तो व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। और अकेले में नहीं यूसुफ भाई, अकेले में नहीं, सरे बाजार देता है। अकेले में नहीं, सरे बाजार देता है। ये बनिया दोस्तों मुझे धोखा हर बार देता है। अकेले में नहीं, सरे बाजार देता है। ये बनिया दोस्तों धोखा मुझे हर बार देता है। और जरा सी भी चमक ईमान की बाकी नहीं उसमें, नजर चूके जरा सी तो वो डंडी मार देता है। जरा सी भी चमक ईमान की बाकी नहीं उसमें, नजर चूके जरा सी तो वो डंडी मार देता है। और 4 मिसरे आज के मौजूदा हालात कि अब चाय टके की है ना तो पान टके का। अब चाय टके, माजिद भाई सुनना, कि अब चाय टके की है ना तो पान टके का। बाजार में मिलता नहीं सामान टके का। अब चाय टके की है ना तो पान टके का। बाजार में मिलता नहीं सामान टके का। और इस दौरे तरक्की में हर एक चीज है महंगी, अफसोस मगर हो गया इंसान टके का। इस दौरे तरक्की में हर एक चीज है महंगी, अफसोस मगर, शुक्रिया सर, अफसोस मगर हो गया इंसान टके का। अरे एक मतलब 2-3 शेर हर पे आखिर के तौर पे
کہ خود خوشحالی کا کارن ہو جاؤں کیا، خود خوشحالی کا کارن ہو جاؤں کیا، نیتا جی میں کالا دھن ہو جاؤں کیا، نیتا جی میں کالا دھن ہو جاؤں کیا۔ اور یہ غزل کے شاعروں کے طرف مجھ جیسے حقیر چھوٹے سے طنز و مزاح کے شاعر کا ایک شعر کرتا ہوں کہ نیتا جی میں کالا دھن ہو جاؤں کیا، وہ چھو لے تو نشہ ہونے لگتا ہے، وہ چھو لے تو نشہ ہونے لگتا ہے، وہ چھو لے تو نشہ ہونے لگتا ہے، جھاڑو چمتا یا بیلن ہو جاؤں کیا، جھاڑو چمتا یا بیلن ہو جاؤں کیا۔ ارے یوسف بھائی، موتی جیسے چمکاؤں یہ حسرت ہے، موتی جیسے چمکاؤں یہ حسرت ہے، تیرے دانتوں کا منجن ہو جاؤں کیا، تیرے دانتوں کا منجن ہو جاؤں کیا۔ اور مکتا ہے شجی بھائی کہ بے کل وہ تو ہر دم میں کب کرتی ہے، بے کل وہ تو ہر دم میں کب کرتی ہے، سوچ رہا ہوں میں درپن ہو جاؤں کیا، سوچ رہا ہوں میں درپن ہو جاؤں کیا۔ خواہشات کا ہر دم جنون رہتا ہے، خواہشات کا ہر دم جنون رہتا ہے، گناہ کر کے بھی وہ پرسکون رہتا ہے، خواہشات کا ہر دم جنون رہتا ہے، گناہ کر کے بھی وہ پرسکون رہتا ہے، گناہ کر کے بھی وہ پرسکون رہتا ہے، گناہ کر کے بھی وہ پرسکون رہتا ہے اس کے خون میں سلیم ناشکری، ملعون جو بھی ہو فطری ملعون رہتا ہے، ملعون جو بھی ہو فطری ملعون رہتا ہے۔ شعر سماعت کرے کہ چاہتوں کا ہماری یہ صلہ دیتا ہے، چاہتوں کا ہماری یہ صلہ دیتا ہے، بے گناہوں کو بھی وہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے، چاہتوں کا ہماری یہ صلہ دیتا ہے، بے گناہوں کو بھی وہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے، راز کی بات منافق سے نہ کہنا ہرگز، یہ حقیقت کو بھی افسانہ بنا دیتا ہے، راز کی بات منافق سے نہ کہنا ہرگز، یہ حقیقت کو بھی افسانہ بنا دیتا ہے۔ مطلب سماعت کرے کہ آج پھر کھو گیا ہوں پاکے اسے، نہیں بھائی، آج پھر کھو گیا ہوں پاکے اسے، اپنے بارے میں سب بتا کے اسے، آج پھر کھو گیا ہوں پاکے اسے، اپنے بارے میں سب بتا کے اسے، وہ جو پاسنگ کبھی نہیں اپنے، فائدہ کیا ہے منہ لگا کے اسے۔ بہت شکریہ۔ آج پھر یاد مدرسے کے زمانے آئے، آج پھر یاد مدرسے کے زمانے آئے، جاگتی آنکھوں میں کچھ خواب سہانے آئے، آج پھر یاد مدرسے کے زمانے آئے، جاگتی آنکھوں میں کچھ خواب سہانے آئے، اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اتنا سلیم، کس میں ہمت جو ہمیں ہاتھ لگانے آئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فرش پہ مٹی چھت پر جالے ہوتے ہیں، فرش پہ مٹی چھت پر جالے ہوتے ہیں، میرے گھر کے یہ رکھوالے ہوتے ہیں، فرش پہ مٹی چھت پر جالے ہوتے ہیں، میرے گھر کے یہ رکھوالے ہوتے ہیں، سانپوں کو مت دودھ پلا کر پالو تم، سانپ ہمیشہ ڈسنے والے ہوتے ہیں۔
ایک مطلب سماعت کرے کہ دلوں میں حوصلہ زندہ ہے اب بھی، دلوں میں حوصلہ زندہ ہے اب بھی، کٹا ہے سر مگر اونچا ہے اب بھی، دلوں میں حوصلہ زندہ ہے اب بھی، کٹا ہے سر مگر اونچا ہے اب بھی، ہوس کے دام میں الجھا ہے میکش، سمندر پی گیا پیاسا ہے اب بھی، دلوں میں حوصلہ زندہ ہے اب بھی، کٹا ہے سر مگر اونچا ہے اب بھی۔ ہمارے درمیان ایک بہت پہلے سعید ساگر صاحب ہوا کرتے تھے، ہمارے پرت والے سے ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرتے رب العالمین غریق کے رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ شعر سماعت کرے، دلوں میں حوصلہ زندہ ہے اب بھی، کٹا ہے سر مگر اونچا ہے اب بھی، ہوس کے دام میں الجھا ہے میں کش، سمندر پی گیا پیاسا ہے اب بھی، اسے بچھڑے تو برسوں ہو گئے ہیں، میری یادوں میں وہ زندہ ہے اب بھی، اسے بچھڑے تو برسوں ہو گئے ہیں، میری یادوں میں وہ زندہ ہے اب بھی، تیری محفل میں میں آ تو گیا ہوں، میرا دل یہ مگر تنہا ہے اب بھی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پرخوں کے پاس اپنے خزانہ تو نہیں تھا، مطلب سماعت کرے، پرخوں کے پاس اپنے خزانہ تو نہیں تھا، اس طرح نفرتوں کا زمانہ تو نہیں تھا، پرخوں کے پاس اپنے خزانہ تو نہیں تھا، اس طرح نفرتوں کا زمانہ تو نہیں تھا، وہ رچ رہا تھا مجھ کو ڈبونے کی سازشیں، حالانکہ دوست میرا پرانا تو نہیں تھا۔ شعر سماعت کریں متین بیکل صاحب کے، بن تیرے کیا یہ زندگی ہے دوست، بن تیرے کیا یہ زندگی ہے دوست، اور تو ہے تو کیا کمی ہے دوست، بن تیرے کیا یہ زندگی ہے دوست، اور تو ہے تو کیا کمی ہے دوست، کہتے ہیں نام میں رکھا کیا ہے، نام ہی سے تو دشمنی ہے دوست، بن تیرے کیا یہ زندگی ہے دوست، اور تو ہے تو کیا کمی ہے دوست، کہتے ہیں نام میں رکھا کیا ہے، نام ہی سے تو دشمنی ہے دوست، نام ہی سے تو دشمنی ہے دوست، مجھ سے مت کر وفا مگر سن لے، بے وفائی بہت بری ہے دوست، مجھ سے مت کر وفا مگر سن لے، بے وفائی بہت بری ہے دوست، عشق کر لیں گے جا کے جنت میں، کیا یہی تیری دوستی، عشق کر لیں گے جا کے جنت میں، کیا یہی تیری دوستی ہے دوست۔ شعر سماعت کریں کہ جو بے ہوشی میں گھر والا پڑا ہے، سلیم سر، جو بے ہوشی میں گھر والا پڑا ہے، در و دیوار پہ جالا پڑا ہے، جو بے ہوشی میں گھر والا پڑا ہے، در و دیوار پہ جالا پڑا ہے، اب اپنی نیند سے بیدار ہو جا، تیرا ایک شیر سے پالا پڑا ہے، جو بے ہوشی میں گھر والا پڑا ہے، در و دیوار پر جالا پڑا ہے، اب اپنی نیند سے بیدار ہو جا، تیرا ایک شیر سے پالا پڑا ہے، دبایا ہوگا اس نے حق بہن کا، جو وقت موت منہ کالا پڑا ہے۔ شعر سماعت کریں کہ تیرے وعدوں کی گٹھری دھری رہ گئی، تیرے وعدوں کی گٹھری دھری رہ گئی، صرف لفظوں کی جادوگری رہ گئی، تیرے وعدوں کی گٹھری دھری رہ گئی، صرف لفظوں کی جادوگری رہ گئی، فیس بک واٹس ایپ پر ہی ملتے ہیں دل، اب کہاں عشق کی بانسری رہ گئی، تیرے وعدوں کی گٹھری دھری رہ گئی، صرف لفظوں کی جادوگری رہ گئی، فیس بک واٹس ایپ پر ہی ملتے ہیں دل، اب کہاں عشق کی بانسری رہ گئی، مارچ میں آ بھی جائے تو کیا فائدہ، راہ تکتی ہوئی فروری رہ گئی، مارچ میں آ بھی جائے تو کیا فائدہ، راہ تکتی ہوئی فروری رہ گئی، اب ترنم میں اخبار پڑھتے ہیں سب، پہلے جیسی کہاں شاعری رہ گئی، اب ترنم میں اخبار پڑھتے ہیں سب، پہلے جیسی کہاں شاعری رہ گئی۔ اور شعر سماعت کریں کہ عالم وجد میں مسرور رہا کرتے ہیں، عالم وجد میں مسرور رہا کرتے ہیں، رب کے ہر حال میں مشکور رہا کرتے ہیں،
عالم وجد میں مسرور رہا کرتے ہیں، رب کے ہر حال میں مشکور رہا کرتے ہیں۔ ہے قلندر ہمیں تاجوں کی تمنا ہی نہیں، تخت شاہی سے تو ہم دور رہا کرتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو تاجداری، تمہیں مبارک ہو تاجداری، زمین و زر بے شمار لینا، تمہیں مبارک ہو تاجداری، زمین و زر بے شمار لینا، جو آنچ آ جائیں سلطنت پر قلندروں کو پکار لینا۔ تمہیں مبارک ہو تاجداری، زمین و زر بے شمار لینا، جو آنچ آ جائیں سلطنت پر قلندروں کو پکار لینا۔ اور شعر سماعت کریں کہ راستے علم کے دشوار ہوا کرتے ہیں، راستے علم کے دشوار ہوا کرتے ہیں، پار ہو جائیں تو گلزار ہوا کرتے ہیں۔ راستے علم کے دشوار ہوا کرتے ہیں، پار ہو جائیں تو گلزار ہوا کرتے ہیں۔ عظمت دین سے چاہت ہی نہیں ہے جن کو، لوگ ایسے بڑے بیکار ہوا کرتے ہیں۔ آئیے دوستو، اس وقت ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں عالی جناب شہزادے اچل پور محترم عالی جناب قاضی شجیعی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں آپ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام کو محسوس فرمائیں۔ جی 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 عطا کیجیے۔ کچھ متفرق اشعار پتہ سمجھ کرنا۔ نہ راستوں کی خبر ہے نہ منزلوں کا پتہ، نہ راستوں کی خبر ہے نہ منزلوں، نہ راستوں کی خبر ہے نہ منزلوں کا پتہ، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بہت اندھیرا ہے، سنبھل کے اٹھاؤ بہت اندھیرا ہے، ابھی تو دور ہے نور سحر کے ہنگامے، ابھی تو دور ہے نور سحر کے ہنگامے، ابھی تو چاروں طرف ظلمتوں کا ڈیرا ہے، ابھی تو چاروں طرف ظلمتوں کا ڈیرا ہے۔ نہ راستوں کی خبر ہے نہ منزلوں کا پتہ، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بہت اندھیرا ہے، ابھی تو دور ہیں نور سحر کے ہنگامے، ابھی تو چاروں طرف ظلمتوں کا ڈیرا ہے، اور ہر شخص کے چہرے پہ خصومت کا ہے عالم، ہر شخص کے چہرے پہ خصومت کا ہے عالم، ہر آنکھ میں نفرت کا یہ طوفان سا کیوں ہے، میں نے تو صداقت کو صداقت ہی کہا تھا، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں، میں نے تو صداقت ہی کہا تھا، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ جب مقابل ہو کوئی اپنا شجی، جب مقابل ہو کوئی اپنا شجی، پھر ہمیں ہارنا ضروری ہے، جب مقابل ہو کوئی اپنا شجی، پھر ہمیں ہارنا ضروری ہے۔ اور شعر سنیں نغمی صاحب کہ سنتے ہیں کہ وہ ماہر امراض قلب ہے، سنتے ہیں کہ وہ ماہر امراض قلب ہے، اور ہم بھی اتفاق سے دل کے مریض ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں کہ وہ ماہر امراض قلب ہے، اور ہم بھی اتفاق سے دل کے مریض ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ مرتے نہیں ہر پیکرے اجمال پہ یارو، مرتے نہیں ہر پیکرے اجمال پہ یارو، ہم جس کے طلبگار ہیں وہ ذات غضب، ہم جس کے طلبگار ہیں وہ ذات غضب ہے۔ اور ایک قطعہ دیکھیں کہ راہ میں سایہ شجر کے تلے، راہ میں سایہ شجر کے تلے ایک مسافر ملول بیٹھا ہے، یا تو منزل ہے اس کی دور شجی، یا تو رستہ ہی دور بیٹھا ہے، یا تو منزل ہے اس کی دور شجی،
یا تو رستہ ہی بھول بیٹھا ہے. شعر دیکھیں کہ ایک نفرت ہی فقط در پہ آزار نہیں، ایک نفرت ہی فقط در پہ آزار نہیں، یہ محبت بھی تو انسان نگل جاتی ہے، یہ محبت بھی تو انسان نگل جاتی ہے. یہ اپنا چاند پر جو وہ گیا تھا تو ایک کتاب مزاحیہ انداز میں ہوا تھا کہ کل رات ہم بھی خواب میں پہنچے تھے چاند پر، کل رات ہم بھی خواب میں پہنچے تھے چاند پر، دیکھا تو رنگ و نور کا جلوہ تھا روبرو، دیکھا تو رنگ و نور کا جلوہ تھا روبرو، اتنے میں ایک شور قیامت ہوا بپا، اتنے میں ایک شور قیامت ہوا بپا، آنکھیں کھلی تو بیوی کا چہرہ تھا روبرو. آنکھیں کھلی اصل میں میری شاعری کی شروعاتی طنز و مزاح سے ہوئی تو وہ کبھی کبھی رگ پھڑک جاتی. تیری باتوں سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، جیسے صحرا کی کڑی دھوپ میں سایہ مل جائے، شب تاریک میں جیسے کوئی آشا کی کرن، جیسے ٹوٹی ہوئی کشتی کو کنارہ مل جائے، جیسے ٹوٹی ہوئی کشتی کو کنارہ مل جائے. اور سنا تھا ہم نے کہ اچھے بھی دن اب آئیں گے، سنا تھا ہم نے کہ اچھے بھی دن اب آئیں گے، سبھی کو ساتھ میں لے کر وکاس پائیں گے. وطن فروش بنے ہیں وطن کے رکھوالے، کفن بھی لاشوں کے ایک روز بیچ کھائیں گے، کفن بھی لاشوں کے ایک روز بیچ کھائیں گے. ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں، چھوٹی سی نظم ہے. کبیر بھائی دیکھیے، ایک قصہ بیتے لمحوں کا، کچھ یادیں گزرے وقتوں کی، جو نقش ہے دل کی تختی پر. ایک قصہ مہکے پھولوں کا، جو سبز رتوں میں خاک ہوئے. نفرت کی ایسی آگ لگی، سب ارماں جل کر راکھ ہوئے. وہ رشتوں کے جو دھاگے تھے نہ جانے کیسے ٹوٹ گئے. وہ جن سے ہم کو الفت تھی وہ دوستی ہم سے روٹ گئے. وہ جن سے ہم کو الفت تھی وہ دوستی ہم سے روٹ گئے. وہ ہاتھ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ 20 سفر میں چھوٹ گیا. وہ شہر طرف میں ٹھہر گئے، ہم دشت جنون کے پار گئے. وہ ہاتھ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ 20 سفر میں چھوٹ گیا. وہ شہر طرف میں ٹھہر گئے، ہم دشت جنون کے پار گئے. یہ بازی جان کی بازی تھی وہ جیت گئے ہم ہار گئے. یہ بازی جان کی بازی تھی وہ جیت گئے ہم ہار گئے. شب بیتی جا بسرام کرو اب تم بھی شجی آرام. تو اس وقت میں عالی جناب قاضی شجی صاحب اپنے بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے. سلیم سر، کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے. جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے. کس دھرم کس خیال کا کیسے چلن کا ہے. اب جیسا بھی ہے یار ہے اپنے وطن کا ہے. تم سے بچھڑ کے جینے کو جی تو رہے ہیں ہم، احساس دل میں آج بھی لیکن چبن کا ہے. دوستوں، شاعر بڑے اچھوتے زاویے تلاش کرتا ہے اور وہ نیاپن تلاش کر کے اپنی شاعری کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے بہت انتھک کوششیں محنتیں کرتا ہے. ایک رسالے میں کتاب میں ہم پہلے ایک نظم پڑھتے تھے، پہلی دوسری تیسری میں، ایک کوہ پیاسا تھا جنگل جنگل گھومتا تھا. تو جب شاعر نے قلم اٹھایا اس کوے کو پکڑنے کی کوشش کی تو بڑے اچھی عجیب انداز میں اس نے کوے کو پکڑ کے لے کر کے آیا. ایک کوہ پیاسا تھا اللہ اللہ کرتا تھا، ندیاں نالے سوکھے تھے گرمی کا موسم گہرا تھا. اس نے ساری کوشش کی، ادھر ادھر کو گردش کی، رب نے اس پر رحم کیا، پانی اس کو عطا کیا، کوے نے شکر ادا کیا، پانی پی کے اٹھ گیا. آئیے دوستو، ایسی ہی خوبصورت شاعری اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے درمیان صدر علی وقار علی جناب کبیر حنفی صاحب تشریف فرما ہے. آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں آپ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم تمام کو محسوس کریں کہ منافقوں میں
حرم آشنا نہیں ملتا. منافقوں میں حرم آشنا نہیں ملتا. کوئی حبیب کوئی ہم نوا نہیں ملتا. جدھر بھی دیکھیے بے چہرگی کا عالم ہے. جدھر بھی دیکھیے بے چہرگی کا عالم ہے. زمانے بھر میں کوئی آئینہ نہیں ملتا. جدھر بھی دیکھیے بے چہرگی کا عالم ہے. زمانے بھر میں کوئی آئینہ نہیں ملتا. اور یہ شعر بطور خاص کہ تم اپنی ذات میں گم ہو وہ اپنی ذات میں گم. تم اپنی ذات میں گم ہو وہ اپنی ذات میں گم. کبھی کسی سے کوئی دوسرا نہیں ملتا. تم اپنی ذات میں گم ہو وہ اپنی ذات میں گم. کبھی کسی سے کوئی دوسرا نہیں ملتا. اور قدم قدم پہ یہاں رہزنی ہے دھوکا ہے. قدم قدم پہ یہاں رہزنی ہے دھوکا ہے. کوئی رفیق کوئی رہنما نہیں ملتا. اور ہم اپنے آپ کو حنفی تلاش کرتے رہے. ہم اپنے آپ کو حنفی تلاش کرتے رہے. زمانے بیت گئے ہیں پتہ نہیں ملتا. ہم اپنے آپ کو حنفی تلاش کرتے رہے. ہم اپنے آپ کو حنفی تلاش کرتے رہے. زمانے بیت گئے ہیں پتہ نہیں ملتا. اور یہ دوسری غزل کے چند اشعار دیکھیں کہ باطل پہ وار کیجئے اور فتح پائیے. باطل پہ وار کیجئے باطل پہ وار کیجئے اور فتح پائیے. وہ وار کیا ہے ملاحظہ کریں کہ باطل پہ وار کیجئے باطل پہ وار کیجئے اور فتح پائیے. صہیونیت کے روبرو اسلام لائیے. باطل پہ وار کیجئے اور فتح پائیے. صہیونیت کے روبرو اسلام لائیے. اور راہ خدا میں موت نہیں ہے. راہ خدا میں موت نہیں ہے حیات ہے. راہ خدا میں موت نہیں ہے حیات ہے. جان نظر کر کے جنت فردوس جائیے. راہ خدا میں راہ خدا خاص طور سے اور جانا جو ہے راہ خدا راستہ جو ہوتا ہے وہ لے جانے کے لیے ہوتا ہے. تو راہ خدا میں موت نہیں ہے حیات ہے. جان نظر کر کے جنت فردوس جائیے. اور اللہ کی رضا ہے کہ ہے انتظار میں. اللہ کی رضا ہے کہ ہے انتظار میں. ہے ساعت سعید اسے مت گنوائیے. اللہ کی رضا ہے کہ ہے انتظار میں. ہے ساعت سعید اسے مت گنوائیے. اور میں خانہ جہاد کا در ہے کھلا ہوا. میں خانہ جہاد کا در میں خانہ جہاد کا در ہے کھلا ہوا. ہونٹوں سے اپنے جام شہادت لگائیے. میں خانہ جہاد کا در ہے کھلا ہوا. ہونٹوں سے اپنے جام شہادت لگائیے. ظالم کے روبرو ہو صداقت کا تذکرہ. ظالم کے روبرو ہو صداقت کا تذکرہ. اور پھر جذبہ جہاد و شہادت جگائیے. ظالم کے روبرو ہو صداقت کا تذکرہ. اور پھر جذبہ جہاد و شہادت جگائیے. اور اب ایک نظم ہے ملاحظہ کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اشعار کا میں نے سہارا لیا ہے اس میں.
اور اس کی بنیاد پر، اس کی اساس پر یہ میں نے مصرے کہے ہیں. ملاحظہ کریں کہ الہی یہ تیرے پرانوار بندے، الہی یہ تیرے پرانوار بندے ہیں، ظلمت میں صبح نمودار بندے. الہی یہ تیرے پرانوار بندے ہیں، ظلمت میں صبح نمودار بندے، تیری استعانت کے حقدار بندے، تیری استعانت کے حقدار بندے. مقابل جو باطل کے آئے ہوئے ہیں، مقابل جو باطل کے آئے ہوئے ہیں، کہ طوفان الاقصی کو لائے ہوئے ہیں. مقابل جو باطل کے آئے ہوئے ہیں، کہ طوفان الاقصی کو لائے ہوئے ہیں، فلسطین کو دل میں بسائے ہوئے ہیں، مصیبت کے مارے ستائے ہوئے ہیں، ہر ایک دور میں آزمائے ہوئے ہیں. مصیبت کے مارے ستائے ہوئے ہیں، ہر ایک دور میں آزمائے ہوئے ہیں، مسلسل کئی غم اٹھائے ہوئے ہیں، عبادت کی شمع جلائے ہوئے ہیں، اطاعت میں سر کو جھکائے ہوئے ہیں، عبادت کی شمع جلائے ہوئے ہیں، اطاعت میں سر کو جھکائے ہوئے ہیں، عزائم کو رہبر بنائے ہوئے ہیں، عزائم کو رہبر بنائے ہوئے ہیں، جمع حوصلوں کو جگائے ہوئے ہیں، تجھی سے فقط لو لگائے ہوئے ہیں، سراپا لہو میں نہائے ہوئے ہیں. تجھی سے فقط لو لگائے ہوئے ہیں، سراپا لہو میں نہائے ہوئے ہیں، سراپا لہو میں نہائے ہوئے ہیں، قدم راہ حق میں جمائے ہوئے ہیں، لبوں پر تبسم سجائے ہوئے ہیں، قدم راہ حق میں جمائے ہوئے ہیں، لبوں پر تبسم سجائے ہوئے ہیں، خود اپنے وطن میں پرائے ہوئے ہیں، خود اپنے وطن میں پرائے ہوئے ہیں، دعا بن کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں، خود اپنے وطن میں پرائے ہوئے ہیں، دعا بن کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں، کڑی آزمائش سے دو چار بندے، کڑی آزمائش سے دو چار بندے، شہادت کے طالب ہیں، جیدار بندے، بلا شک ہیں جنت کے حقدار بندے. خدایا یہ ملت کے غمخوار بندے، تیری رحمتوں کے طلبگار بندے، کہ ہیں پاک و پاکیزہ کردار بندے، کہ ہیں پاک و پاکیزہ کردار بندے، اور محبت میں تیری گرفتار بندے ہیں، باطل سے ہر لمحہ ہوشیار بندے، عدو کے مقابل خبردار بندے ہیں، القدس کے یہ نگہدار بندے، نبی کی محبت میں سرشار بندے، رسول خدا کے وفادار بندے، عزائم سے پر حوصلہ دار بندے، امین صداقت ہیں خوددار بندے، الاسلام کے ہیں علمدار بندے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور خوشائی.